بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنه سميعا بصيرا. آج کی جو تفسیر ہے سورۃ الانسان یعنی کہ سورۃ الدہر، وہاں سے آج کی تفسیر انشاءاللہ. سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الانسان، انسان کا مطلب انسان ہے. کیوں اس سورت کا نام انسان ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ہماری پیدائش کیسی ہوئی وہ اللہ نے ذکر کیا ہے. ہم لوگوں کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے وہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس سورت میں. اس سورت کے کئی نام ہیں. ایک سورۃ الانسان ایک نام ہے، ایک اور جو نام ہے سورۃ الدہر. سورۃ الدہر، دہر کا مطلب زمانہ، 40 سال 50 سال، اسے بولتے ہیں کہ سورۃ الدہر. اور اسی طرح اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ حل اتی. سورۃ حل اتی یعنی کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے جو آیت ہوتی ہے، پہلی جو آیت ہوتی ہے سورت کی، اس کا جو پہلا جو ٹکڑا ہے وہی سورت کا نام ہوتا ہے. یعنی کہ سورۃ حل اتی یعنی کہ سورۃ الزلزال، کیونکہ اذا زلزلت الارض زلزالہ، پہلی آیت کا ہی کچھ ٹکڑا لے کر جو ہے نا سورت کا نام رکھا جاتا ہے. یہاں جو ہے نا ایک جو نام ہے سورۃ الزلزال ہے، سورۃ حل اتی ہے، سورۃ الدہر ہے اور سورۃ الانسان ہے. کئی نام جو ہے نا یہاں بتائے گئے. اس کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان رحم کرنے والا، رحیم خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کرتے تھے، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. ہر سورت سے پہلے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کرتے، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا بسملہ کے بعد سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یعنی کہ سورہ انسان آیت نمبر 1 میں کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمانے میں ایک ایسا وقت بھی تھا جس میں انسان کو کوئی یاد نہیں کرتا تھا، ہمارا وجود نہیں تھا اس دنیا میں. اس کی مثال اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے، آدم علیہ السلام کی مثال ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو 40 سال تک، جیسا کہ مٹی جو ہوتا ہے آپ دیکھیں گے، مٹی کا جو برتن ہوتا ہے، مٹکا جو ہوتا ہے پورا مٹی کا، اس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا. مٹی سے اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر 40 سال تک اللہ نے روح نہیں پھونکی اس میں، ویسے ہی چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 120 سال تک نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام مٹی کا ایک پتلا جیسا تھے. بس آدم علیہ السلام مٹی کے ایک پتلا جیسا تھے 120 سال تک. 120 سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر کیا؟ روح پھونکی. جو 120 سال جو ہے نا وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ جو درمیان اس وقت جو ہے نا کوئی آدم علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں، ان کا بھی وجود ہوگا، ان کو بھی اللہ پیدا، کسی کو معلوم نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے مٹی سے پیدا کر کے جو ہے نا ایسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے 120 سال تک. وہی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے حل، اصل عربی زبان میں حل کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو معنی ہے تحقیق کے معنی میں ہے. حل کا جو یہاں معنی ہے تحقیق ہے. دیکھیے تحقیق عطا آیا علی الانسان، انسان پر، انسان پر آیا کیا آیا؟ حین ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، زمانے میں سے ایک ایسا وقت بھی آیا انسان پر، لم یکن، لم نہیں تھا، لم نہیں یکن تھا،
نہیں تھا شیئن کوئی چیز مذکورہ جس کا ذکر کیا گیا. یعنی کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے. جب آدم علیہ السلام کو ذکر کب ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد لوگ کیا ہے آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں نہیں تھے اس کا کوئی ذکر کرتا تھا آدم علیہ السلام کا؟ نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے 120 سال تک بنا کے رکھ دیا تھا, اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی, تو 120 سال جو آدم علیہ السلام بغیر روح کے تھے, ان کا جسم صرف مٹی تھا ان کا جسم میں بس, تو اس وقت کوئی ان کو یاد کرتا تھا؟ نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان, انسانوں پر ایک ایسا وقت آیا تھا, حین من الدہر, حین وقت ہے, من الدہر زمانے میں سے ایک ایسا وقت تھا آدم علیہ السلام پر, لم یکن شیء, وہ کچھ بھی نہیں تھے, مذکورہ جن کا ذکر کیا گیا. مذکورہ مطلب بولا جائے کہ آدم علیہ السلام میں 120 سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا. جب اللہ نے روح پھونکی اس کے بعد معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام ہی, اس کے بعد لوگوں نے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام ہی. ایک جو تفسیر آدم علیہ السلام کی ہے, دوسرا جو ہے نا عام انسانوں کی ہے, میرے اور آپ کی تمام کی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرماتی کہ جب ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک پانی ہوتا ہے, اس کے بعد خون کا, پھر وہ پانی میں خون لگ جاتا ہے, پھر وہ گوشت بن جاتا ہے. جب وہ گوشت تھا کوئی اس بچے کو یاد کرتا تھا؟ نہیں. نہ ہی معلوم تھا کہ وہ بچہ ہے کہ بچی ہے, نہ ہی ہم کو معلوم تھا کہ اس کا نام کیا ہے, کوئی یاد نہیں کرتا. جب ماں کے پیٹ میں جب خون کا ایک ٹکڑا تھا, وہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا, کوئی سے یاد کرتا تھا؟ نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو خون کا جو ٹکڑا جو ماں کے پیٹ میں جو تھا, اسے اللہ نے فرمایا کہ حین من الدہر, زمانے میں سے ایسا وقت تھا انسانوں میں سے, لم یکن شیئا مذکورا, جس کو لوگ یاد نہیں کرتے تھے. مثلا تو بس زید ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا, ماں کے پیٹ میں تھا, خون کا ٹکڑا تھا, ابھی وہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا سمجھے زید, ابھی اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا. لوگ جانتے تھے وہ زید ہے کر کے؟ نہیں جانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ لم یکن شیئا مذکورا, دنیا میں ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا. حین من الدہر, زمانے میں سے ایک ایسا وقت, کون سا وقت؟ جو ہم ماں کے پیٹ میں تھے, جو خون کا ٹکڑا تھا یا تو گوشت کا ٹکڑا تھا, اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا ہم لوگ. اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی نہیں جانتا تھا, ایک زمانے میں ایک ایسا وقت تھا. یہاں جو ہے نا اصل اللہ تعالیٰ ایک نعمت کو یاد دلاتے ہیں. 3 قسم کی نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا, اللہ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں لایا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم دنیا میں نہیں تھے, اللہ نے ہم کو پیدا کیا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اس نعمت کا بھی شکر بجا رہا ہے. ہم دنیا میں نہیں تھے, اللہ نے ہم کو پیدا کیا. جیسا اللہ نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک اور جو نعمت ہے, اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان پیدا کیا, ایمان والا پیدا کیا. ما من مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچے کو اللہ تعالیٰ توحید پر پیدا کرتا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے نہیں کہ فطری طور پر اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان پیدا کیا. تیسرا ایک اور جو نعمت جو ہوگی کل قیامت کی, وہ ہے کہ جنت. جنت بھی ایک مسلمان اللہ کی نعمت ہی سے داخل ہوگا, یاد رکھیں, اپنے عمل سے نہیں, اللہ کی نعمت ہی سے جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ 3 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. ایک ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا, وہ اللہ نے اسے دنیا میں پیدا کیا, وہی اللہ نے آیت نمبر 1 میں فرما دی. دوسرا اللہ نے اسے مسلمان پیدا کیا. تیسرا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا, وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان. اللہ نے اس آیت نمبر 2 میں یہ فرماتی ہے کہ ہم نے انسانوں کو کیسا پیدا کیا. ایک حقیر پانی سے اللہ نے کہا ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو آزماتے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آنکھ اور کان دیا لوگوں کو تاکہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں, یعنی یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے ترجمہ, انا, اللہ فرماتی کہ بے شک, خلقنا, ہم نے پیدا کیا, کسے؟ الانسان, انسان کو. یہاں آدم علیہ السلام کی اولاد تمام کو, تمام کے بعد اللہ فرماتی کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیسا؟ من نطفہ, ایک حقیر پانی سے. وہ نطفہ کیسا تھا؟ امشاج. امشاج کا معنی کیا ہے؟ ملنا. امشاج جو ہے من نطفہ کا مطلب منی ہے, حقیر پانی. امشاج کا مطلب ملنا ہے. کیا مطلب ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب حقیر پانی جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ملتا ہے؟ خون ملتا ہے. امشاج یعنی کہ خون ملتا ہے. پھر کیا ملتا ہے؟ پھر 40 دن کے بعد گوشت ملتا ہے, پھر گوشت ہوتا ہے. امشاج کا مطلب ملنا, یعنی کہ حقیر پانی میں پھر خون ملا, پھر گوشت ملا. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو ماں کے پیٹ میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اللہ نے پیدا کیا, اس کو ایک لفظ میں اللہ نے فرمایا کہ امشاج, ہم نے
انسان کو جو ہے نا مختلف مراحل سے ہم کیا ماں کے پیٹ میں ہم نے ان کو پیدا کیا. من نطفۃ امشاج. امشاج کا مطلب ملنا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد نبتلی. ابتلا کا مطلب آزمانا. ہم انسان کو آزمائیں گے کیسا؟ فجعلناہ. ہم اسے بنا دیں گے اس کے لیے کیا؟ سمیعن. سننے کے لیے کیا ہے؟ کان. بصیرہ. آنکھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کان اور آنکھ کو اللہ نے پیدا کیا آزمائش کے لیے. آنکھ کا صحیح استعمال کرتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. کان کا صحیح استعمال کرتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے کان اور آنکھ کو اللہ نے پیدا کیا. یعنی کہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے صرف اتنا فرماتے ہیں کہ ہم نے منی سے، اور منی جو ہے نا پھر کیا ہے حقیر پانی سے اس میں ملاوٹ کی ہے. امشاج مطلب ایک حقیر پانی تھا، پھر اس میں خون ملا، پھر گوشت ملا. اس طرح انسان کی پیدائش. امشاج کا مطلب ملنا. تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا گوشت ملتا ہے، پھر انسان کا پیر لگتا ہے. یہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا انسان کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں کیسا؟ سمیعن. فجعلناہ. ہم نے اس کو پیدا کیا. سمیعن کیا؟ کان. بصیرہ. آنکھ. یعنی کہ آنکھ اور کان اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. یہاں سب سے پہلے عالم نے فرمایا کہ سمیع کا لفظ اللہ نے ذکر کر دیں، اس کے بعد بصیر کا لفظ، کیونکہ زیادہ اہم والی جو چیز ہے وہ ہے کہ سمیع، سننا. انسان جو ہے نا کان سے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا کان سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے. غیبتیں سنتا ہے، ان کی جو ہے نا کان سے گانا سنتا ہے، مطلب بیٹھے بیٹھے انسان. یعنی کہ دوسری بات جو ہے نا کان سب سے اہم ہے آنکھ کے مقابلے میں، کیونکہ اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے سمیع کان کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہے آنکھ کا ذکر کرتا ہے. یعنی کہ مختصر اتنا یاد رکھے کہ اللہ نے آنکھ اور کان کو آزمائش کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل. بے شک ہم نے آپ کو ہدایت دی. انا بے شک ہم نے ہدیناہ ہم نے آپ کو ہدایت دی سبیل سیدھے راستے کی طرف. ہاں اما شاکر. وہ راستہ دو راستہ ہے، ایک ہے کہ مسلمانوں کا راستہ، ایک ہے کافروں کا راستہ. اما رہا شاکر آپ شکر گزار بن جاؤ یعنی کہ آپ مسلمان بن جاؤ، وہ اما رہا کفورا یعنی تو آپ کفر کرو. آپ شکر کرو یا کفر کرو، یہ دونوں راستہ ہے. آپ اسلام لاؤ یا کفر کرو، یہ دونوں راستہ. یعنی کہ اللہ نے دونوں بتا دیا کہ اسلام کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے. آپ جس پر چلنا چاہے آپ چلو، آپ کے اوپر ڈیپینڈ. اللہ نے کیا ہے واضح طور پر بتا دیا. یہاں سب سے پہلے دیکھیے ہدایت جو ہے نا ہر مسلمان اپنے واسطے ہدایت کی وجہ سے دعا مانگے، جیسا کہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایک ہے کہ ہدایت اپنے واسطے دعا کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے لیے دعا مانگنا چاہیے. جیسا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے. اہدنا ہم کو یعنی کہ تمام مسلمانوں کو، جو مسلمان ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے، جو کافر ہیں ان کو بھی اسلام کی ہدایت دے. یعنی کہ ان اہدنا الصراط المستقیم جب ہم پڑھیں گے نماز میں، ہمارے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، تمام کافروں کو بھی تو ہدایت دے، تمام مسلمانوں کو بھی تو ہدایت دے. ہمارے دل و دماغ میں کیا یہ بات ہونی چاہیے. یعنی کہ ایک ہدایت کی دعا ہم اپنے لیے مانگیں گے اور تمام لوگوں کے لیے بھی کیا ہم ہدایت کی دعا مانگیں گے. یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اما شاکر. شاکر کا جو اصل جو معنی ہے شکر کرنے والا ہے. اصل جو معنی ہے بہت کم شکر کرنے والا. اصل جو معنی شاکر کا بہت کم شکر کرنے والے. دنیا میں شکر کرنے والے بہت کم ملیں گے، یاد رکھیں بہت کم ملیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کا شکر بجا لاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آنکھ کا شکر بجا لاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان کا شکر بجا لاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے مال کا شکر بجا لاتے ہیں. شکر بجا لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، زبان سے صحیح بات کرو. اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آنکھ کا صحیح استعمال کرو، یہ آنکھ کا شکر بجا لانا ہے. اللہ نے اپنا کان دیا ہے، کان کا کیا صحیح استعمال کرو. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت کا صحیح استعمال کرو، یہ شکر بجا لانا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں شکر بجا لاتے ہیں. اللہ نے خود فرماتی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کیا شکر بجا لاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ نافرمان بہت زیادہ ہیں. نافرمان دنیا میں بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کفورا. کفورا کا اصل جو معنی ہے بہت زیادہ نافرمان لوگ. کفورا کا اصل جو معنی بہت زیادہ نافرمان کرنے والے لوگ، نہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ. دنیا میں میجورٹی جو ہے نا وہ گناہ کرنے والے لوگوں کی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت کم لوگ دنیا میں نیک ہوں گے،
لیکن میجارٹی جو ہے نا دنیا میں وہ گناہ کرنے والے. وہی اللہ کفور کا اصل جو معنی ہے, میجارٹی جو ہے نا بہت زیادہ لوگ جو ہے نا نافرمان کرنے والے, نافرمانی کرنے والے. اما شاکر و اما کفورا, آپ شکر بجا لاؤ یا تو آپ کیا ہے و اما کفورا, یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو. اب ایک حدیث آپ دیکھیں گے اس کے متعلق جو ہے نا مسند احمد کی روایت ہے. ایک انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو دو فرشتے کھڑے رہتے ہیں گھر کے باہر. مسند احمد کی روایت حدیث صحیح ہے. ایک فرشتہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جھنڈا, دیکھیں ایک فرشتہ اور ایک انسان, ایک شیطان, دو لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں. اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں عبادت کے لیے, خالص اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں, تو ہم جو ہے نا فرشتے جو ہے نا اپنے جھنڈے کے پاس ان کو لے لیتے ہیں. فرشتے جو ہے نا اپنا گروپ میں ان کو جما لیتے ہیں. لیکن ایک انسان گلی باہر نکلتا ہے گھر سے گناہ کرنے کے لیے, فلم دیکھنے کے لیے, چغل خوری کرنے کے لیے, لوگوں کو لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے, جب وہ نکلتا ہے فرشتے جو ہے نا اپنے جھنڈے کے پاس اسے لے لیتا ہے. فرشتے جو ہے نا اپنا جھنڈے کی طرف سے لے لیتا ہے. یعنی کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی دو نیت ہوتی ہے, یہ ایک گناہ کرنے کا, ایک نیکی کرنے کا. گناہ کرنے کی نیت ہے تو شیطان جو ہے نا اپنے جھنڈے کے پاس اسے لے لیتا ہے. اگر اس کی نیت جو ہے نا نیکی کرنے کی ہے تو فرشتے اپنے جھنڈے کے پاس اسے لے لیتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, یا شکر بجا لاؤ نیک لوگوں میں بن جاؤ, و اما کفورا یا برے لوگوں میں بن جاؤ. آپ پر ڈیپینڈ ہے, بس ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسل, بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے, انا بے شک ہم نے, اعتدنا تیار کر رکھا ہے, للکافرین کافروں کے لیے, سلاسل و اغلال. سلاسل ایک چین ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے گردنوں میں ڈالے گا. وہ اغلال وہ بھی ایک چین ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں میں ڈالے گا. ہاں, یعنی کہ سلاسل ایک چین ہے جو گردن میں ڈالا جائے گا, اغلال ایک چین ہے جو ہاتھ میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ سلاسل اور اغلال یہ دونوں چین ہے جس سے انسان کو جو ہے نا کھینچ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا. سر میں گردن میں ایک چین ڈال کر اور ہاتھ میں ایک چین ڈال کر کے کافروں کو جو ہے نا جہنم کی طرف کھینچ کر لے کر جائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل, ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے سلاسل, ایک چین جو گلے میں ڈالے جائے گا, وہ اغلال اور ہاتھ میں ڈالا جائے گا, وہ سعیرہ اور جہنم میں کافروں کے لیے. کافروں کے لیے کیا ہے جہنم میں. جیسا کہ اس آیت میں کافروں کو کس طرح جہنم کے پاس کھینچا جاتا ہے, ان کے گلے میں اور ہاتھ میں چین ڈال کر جو ہے نا, لوہے کا جو چین ہے ہمارے پاس, اسی طرح جہنم کا چین ہوگا, وہ ہاتھ میں اور گلے میں ڈال کر ان کو کھینچا جائے گا. جس طرح آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گائے کو کھینچتے ہیں, گائے کو جو ہے نا کھینچ کر کہیں جا کر بنتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو کھینچ کر جو ہے نا جہنم میں داخل کرے گا. کافروں کو کھینچ کر جہنم میں, سعیرہ کا مطلب بھڑکتی ہوئی آگ, بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو داخل کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. جنت میں کیا کیا نعمتیں انسان کو ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ جو نعمت کا ذکر کرتے ہیں جنت کا, وہ ہے شراب. شراب دیکھیں اس آیت, دیکھیں سورۃ الانسان, سورۃ الدہر میں سب سے پہلے جنت کی جو نعمت کا ذکر ہے وہ ہے شراب. جو دنیا میں شراب پیے گا وہ جنت میں شراب نہیں پیے گا, یاد رکھیں. لیکن سب سے پہلے اللہ نے شراب کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے پہلے اس صورت میں شراب کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ دنیا میں آج لوگوں کے پاس یہی مشہور ہے کہ شراب سب سے لذت والی چیز ہے, سب سے مزیدار چیز ہے. دنیا میں لوگ یہی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جنت میں اس سے لذت والی جو شراب انسان کو ملے گی, اس سے زیادہ مزہ ہوگا جنت کا شراب. تو اس وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے شراب کا ذکر کرتا ہے. جو لوگ یہاں پیتے ہیں خمر, شراب, اللہ نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلی جو نعمت ہوگی وہ ہے شراب کی نعمت. وہی اللہ نے صورت میں ذکر کر. دیکھیے ان بے شک الابرار, الابرار نیک لوگ, ابرار نیک لوگ جو ہے نا اسے بولتے ہیں ابرار. ابرار کا دو معنی ہے, ایک ہے کہ نیک لوگوں کو بولتے ہیں, اور ایک کہ ابرار کا جو معنی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بر الوالدین, والدین کی اطاعت کرنے والے, والدین کی اطاعت کرنے والے. دونوں معنی یہاں ہیں, ایک ابرار نیک لوگ اور ایک ہے والدین کی اطاعت کرنے والے. وہ کہاں ہوں گے؟ یشربون پیئیں گے. نیک لوگ والدین کی اطاعت کرنے والے یشربون پیئیں گے. کیا پیئیں گے؟ من کأس. کأس بولتے ہیں عربی زبان میں
وہ گلاس جس میں کیا ہے شراب رکھا ہو. قرآن میں جہاں بھی کاس کا لفظ آتا ہے وہ گلاس جس میں شراب سے بھرا ہو اسے بولتے ہیں کاس. اگر کوئی خالی گلاس اسے کاس نہیں بولیں گے, اسے کاس نہیں بولیں گے. کاس اس گلاس کو بولیں گے جس میں شراب ہو. قرآن میں امام ضحاک فرماتی ہیں کہ قرآن میں جب بھی کاس کا لفظ آتا ہے تو اس کے مراد وہ گلاس جس میں شراب ہو, وہ برتن جس میں شراب ہو. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الابرار, بے شک نیک لوگ, یشربون پیئیں گے, من کاس, گلاس میں شراب. کانا مزاج ہوا, کانا تھا, مزاج کا مطلب مکسڈ, اس میں ملائیں گے, مزاج کا مطلب ملانا, اس میں ملائیں گے کیا, کافور. کافور ایک خوشبودار چیز ہے, بہت زیادہ خوشبودار چیز ہے کافور. وہ کیا ہے شراب میں ملایا جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ شراب جنت میں بہت مزیدار ہوگا, اس میں اللہ تعالیٰ کافور ملائیں گے. کافور سب سے زیادہ خوشبو والی چیز ہوگی, بہت زیادہ کیا خوشبو والی چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گا. یہ کافور جو ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے, جو میت وغیرہ کو جو سفید سفید وہ نہیں ہے. کافور الگ یاد رکھیں, جنت کا کافور الگ ہے, وہ بہت زیادہ خوشبو ہوگا, یاد رکھیں. جب انسان وہ کسی پانی میں ڈال کر پیے گا اور بھی لذت کیا ہے بڑھ جائے گی. یہاں ایک بات دیکھیے, اللہ نے فرمایا کہ من کاس, من کا مطلب باز, یعنی کہ آپ دیکھیں گے ایک انسان جو ہے نا پیاس کے لیے پانی پیتا ہے تو کیسا پیتا ہے, پورا پانی پی لیتا ہے. مجھے پیاس آئی, میں پورے گلاس بھر کے کیا ہے پانی پی لیتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ انسان لذت کے لیے پیتا ہے, جیسا کہ آپ دیکھیں گے شراب جو ہے نا آج کل لوگ جو ہے نا پانی کی پیاس نہیں ہے پھر بھی جو ہے نا لذت کے لیے تھوڑا 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 پیتے ہیں, تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں. جنت میں بھی لوگ ایسے ہی پئیں گے شراب کو, تھوڑا 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 کر کے لذت لے کر پئیں گے, لذت لے کر جو ہے نا پانی شراب جنت کا جو شراب ہے تھوڑا 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 کر کے. وہی جو ہے نا دیکھیے ان الابرار, بے شک نیک لوگ, یشربون پیئیں گے, من کا مطلب تھوڑا تھوڑا. من کا اصل جو معنی ہے تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, یعنی کہ تھوڑا تھوڑا پیئیں گے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ پانی جو ہے نا پیاس کے لیے پیتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ مزہ لینے کے لیے. وہاں جو ہے نا جنت میں مزہ لے لے کر پئیں گے, شراب جو ہے نا مزہ لے لے کر پئیں گے. من کاس, تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے شراب کیا ہے انسان پیے گا. کہاں نہ مزاج ہوا, اور شراب میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ مکسڈ, مزاج کا مطلب مکسڈ کرنا, اللہ اس میں ملائے گا کیا, کافور ملائے گا. کیوں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم شراب میں کافور ملائیں گے؟ کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں مفسرین یہ کہتے ہیں دنیا میں عام طور پر جو ہے نا شراب کے ساتھ لوگ جو ہے نا کچھ چکنے لے لیتے ہیں, اچار یا تو کچھ کھادا چیز لے کر جائیں, چکر کیا ہے پھر شراب پیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں کریں گے, ہم کافور ملائیں گے جو اور بھی زیادہ مزیدار ہوگا. دنیا میں جو لوگ شراب پیتے ان میں کچھ ملاتے ہیں, وہ لوگ شراب میں ملا کر ہی پیتے ہیں تاکہ لذت میں, تاکہ مزہ میں اور بڑھ جائے. اللہ نے فرمایا کہ ہم کافور ملائیں گے جو دنیا کا سب سے قیمتی چیز ہے, بلکہ سب سے زیادہ خوشبو والی چیز ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافور میں ملائیں گے, جس سے انسان کیا ہے وہ پیے گا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. عینا چشمہ کو بولتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے ایک ندی ہوتا ہے, بڑا بڑا ندی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی رہتا ہے رستے میں, اگر زمین وغیرہ میں جو ہے نا وہاں تھوڑا تھوڑا پانی ٹک جاتا ہے, اسے بولتے ہیں کہ عین, چشمہ بولتے ہیں. تھوڑا تھوڑا پانی ٹک جاتا ہے, اتنا جگہ زمین میں جو ہے نا پانی ٹک جاتا ہے اتنا دور, اسے بولتے ہیں کہ چشمہ. یعنی کہ جنت میں جو ہے نا چشمہ ہوں گے, یشربو پیئیں گے بہا عباد اللہ, اس سے اللہ کے بندے. جنت پہ جو ہے نا شہد کا چشمہ ہوگا, شہد کی نہر ہوگی, اسی طرح جو ہے نا شراب کی نہر ہوگی. اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ عینن سے مراد کافور, اس کا نہر ہوگا. کافور جو خوشبودار ہے اس کا بھی ایک نہر ہوگا جنت میں. یعنی کہ جنت میں کئی قسم کے نہر ہوں گے. لوگ کیا عینن, ایک ایسا چشمہ ہوگا جنت میں جو چاہے شراب کا ہو, چاہے دودھ کا ہو, چاہے شہد کا ہو, کچھ کا بھی. یشربو بہا, یشربو پیئیں گے بہا, اس سے عباد اللہ, اللہ کے بندے. اس جو چشمے سے جو ہے نا اللہ کے بندے پیئیں گے. لیکن ایک نعمت یہ ہوگی یفجرونها تفجیرا. یفجرونها تفجیرا کیا مطلب ہے؟ یفجرونها تفجیرا کا جو معنی ہے العلم جو ذکر کرتے ہیں, یفجرونها کا مطلب ہے کہ اب ندی ہے جنت میں, آپ کا ایک محل ہے, شراب کا جو ہے نا چشمہ جو ہے نا آپ کے روم سے تھوڑا باہر ہے, آپ کے بلڈنگ سے تھوڑے باہر ہے. جنت میں سمجھیے کہ جنت میں آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر سے تھوڑا باہر جو ہے نا شراب کی ندی ہے, شراب کا نہر ہے. وہاں یفجرونها تفجیرا کا جو معنی ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے جو ہے نا ان ندی کو جو ہے نا اپنی طرف کر لے سکتا ہے, اپنے گھر کی طرف. یہ جائے
یفجرونہا تفجیرا. انسان جیسا چاہے اس شراب کے پانی کو اپنی طرف کر لے سکتا ہے. گھر میں بیٹھا انسان، اسے شہد کی خواہش آئے گی جنت میں، تو شہد کی ندی جو ہے نا تھوڑا دور ہوگا، خود بخود انسان جو ہے نا اللہ ایسی طاقت دے دے گا کہ وہ شہد کی ندی کو جو ہے نا انسان اپنے گھر کی طرف کر لے گا. خود بخود ندی کو انسان اپنے گھر کی طرف کر لے گا. وہ شہد جو ہے نا اس کے گھر کے پاس آئے گا، انسان بیٹھے بیٹھے پیے گا. انسان سوچے گا کہ میں شراب پیوں گھر میں بیٹھ کر. شراب کی ندی تھوڑی دور ہے جنت میں. یفجرونہا تفجیرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا شہد کی ندی کو تھوڑا کراس کر کے اپنے گھر کی طرف کر لے گا لائن. جیسے کہ آج کل جو ہے نا پائپ لائن جو ہے نا انسان اپنے گھر کی طرف کر لیتا ہے پانی کے لیے، اس طرح جو ہے نا وہاں جنت میں بھی انسان اپنے گھر کی طرف بڑے آسانی کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں ہوگی وہاں، بڑے آسانی کے ساتھ انسان جو ہے نا اس ندی کو، شراب کی ندی ہے، شہد کی ندی ہے، دودھ کی ندی ہے، آرام سے اپنے گھر کی طرف کر لے گا، بیٹھ کر آرام سے جو ہے نا اس پانی کو، شہد کو، شراب کو پیے گا. یفجرونہا تفجیرا، جیسے چاہے اس کو جو ہے نا. بس کے بعد مفسرین نے فرمایا کہ انسان گراؤنڈ میں ہوگا، جنت میں باغ میں ہوگا، وہاں پانی کی پیاس ہوگا یا شراب کی پیاس ہوگی، وہ جو ہے نا شراب کی ندی کو اپنے گراؤنڈ کی طرف، اپنے باغ کی طرف کر لے گا جنت میں. یفجرونہا تفجیرا، یعنی کہ یہاں جو ہے جنت کی نعمتوں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 6 میں اللہ یہ فرماتی ہے کہ جنت میں کئی چشمے ہوں گے. عینن کا مطلب چشمہ، ایک ہوتا ہے کافور کا چشمہ ہوگا، ندی ہوگی، یعنی تو شہد کا ندی ہوگا یا دودھ کا، جیسے بھی ندی ہوں گے اسے کیا انسان پیے گا، اور جہاں چاہے انسان اس ندی کو اپنی طرف کر لے گا، جیسا چاہے انسان اس ندی کو اپنی طرف کیا ہے کر لے گا.